ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ وہ مسجد میں امامت کرواتے۔ ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا تھا جو بہت حسین و جمیل اور بہت خوبصورت تھی۔ گاؤں گاؤں میں اس کے چرچے تھے کہ مولوی صاحب کی ایک بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حسن سے نوازا ہے۔ قریب ہی ایک چوہدری صاحب کا بیٹا رہتا تھا۔ جب اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تو اس کا دل چاہا کہ میں اس عورت کو دیکھوں۔ ایک دن مولوی صاحب عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ وقت اچھا ہے۔ وہ بہانے سے کچھ سامان لے کر مولوی صاحب کے گھر میں پہنچا۔ اس وقت اس کی بیٹی گھر میں اکیلی موجود تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیٹی نے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ چوہدری صاحب نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ مولوی صاحب کی بیٹی نے کہا کہ آپ باہر رکھ دیں، میں اس کو اٹھا لوں گی۔ اس لڑکے نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ اس عورت کو دیکھ کر جائے گا، اور وہ سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ آخر کار مولوی صاحب کی بیٹی باہر آئی اور وہ سامان اٹھا لیا۔ اس نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھ لیا، اور چہرہ دیکھتے ہی وہ اس کو دل دے بیٹھا، یہاں تک کہ اس پر فدا ہو گیا۔ وہ گھر جا کر اپنے باپ سے اصرار کرنے لگا کہ میں مولوی صاحب کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے کہا کہ تو شراب پیتا ہے، دنیا کا ہر برا کام تو کرتا ہے، اور اللہ کے ایک نیک بندے کی بیٹی کے ساتھ تیری جرت کیسے ہوئی؟ اس کے بار بار اصرار کرنے پر وہ مولوی صاحب کے گھر پہنچا اور جا کر کہا کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کا سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ اس طرح برے کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انکار ہی کرو گے۔ مولوی صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ چودھری صاحب گھر واپس لوٹ آیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ اس نے تمہارے رشتے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے بیٹے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ہم اتنے امیر ہیں اور وہ ایک غریب چھوٹا سا مولوی، وہ بھی ایک محلے کا، اس نے میرا رشتہ کیسے ٹھکرا دیا؟ میں اس سے بدلہ ہر حال میں لوں گا۔ ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ اس کا پیٹ پھولنے لگا۔ مولوی صاحب اس کو قریب ایک حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے اس کی نبض چیک کی اور حکیم کہنے لگا کہ یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ جیسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ مولوی حیران اور پریشان ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت تو عزتوں سے نوازا تھا، جب لوگ یہ بات سنیں گے تو وہ میرے اوپر تھو تھو کریں گے۔ اس نے اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہا، مگر اس کی ماں نے روک دیا، کیونکہ اس کی ماں کو لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پاک دامن ہے۔ مولوی صاحب اور اس کی بیٹی ایک دن حکیم کے پاس جا رہے تھے کہ چوہدری کے بیٹے نے دیکھ لیا۔ وہ حکیم کے پاس پہنچا اور اس نے حکیم کو کچھ پیسے دیے۔ حکیم نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے ایک مراسی کو بلایا اور پورے گاؤں گاؤں اعلان کر دیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو تمام کے تمام لوگ مولوی صاحب کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کا حال معلوم کرنے لگے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ تھو تھو کرنے لگے، اور ان کو مسجد سے بھی نکال دیا گیا، اور ایک ماہ کا وقت دے دیا گیا کہ آپ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بچہ آیا اور آ کر دروازے پر دستک دی۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھولا اور وہ کہنے لگا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچانا نہیں۔ پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، اور میں آپ سے قرآن پاک حفظ کر چکا ہوں، یہاں تک کہ آپ کا شاگرد ہوں۔ میں حکمت کا علم حاصل کر کے ابھی ابھی لوٹا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کچھ ایسا معاملہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
اس نے مولوی صاحب کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک بکرا ذبح کریں اور ایک کتا ذبح کریں۔ مولوی صاحب نے سارا کا سارا اہتمام کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے محلے کی کچھ عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ گوشت اس لڑکی کو کھلایا جائے، وہ بھی کئی دن سے بھوکی تھی۔ اس نے جی بھر کر بکرے کا گوشت کھایا۔ وہ نوجوان اس کو ساتھ کے کمرے میں لے گیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ تم نے کتے کا گوشت کھایا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس عورت نے الٹیاں کرنا شروع کر دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پیٹ سے ایک مینڈک نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا اور اس کی پاک دامنی سامنے آ گئی۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ قریب ایک ندی پر گئی تھی، وہاں اس نے پانی پیا اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ جب وہ بڑھنے لگا تو اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی اور اس مرض کی وجہ سے اس کا پیٹ پھولنے لگا۔ اس نوجوان کی حکمت دیکھ کر مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس واقعہ سے جو سبق ملتا ہے، کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیا کریں۔ ہم لوگوں کی باتیں سن کر تحقیق نہیں کرتے اور جا کر اپنے ہمواروں پر چر دوڑتے ہیں، اور پتہ نہیں ایسے ہی کئی کئی ماؤں کے لال اور کتنے خاندان اس دنیا ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے تمام امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما اور فلسطینیوں پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔